अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह के पैगामात के बारे में जानेंगे जो उन्होंने उलमाए किराम और तालिबे इल्म यानी स्टूडेंट को इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने आखिर कौन से पैगाम दिए। आज इंशाअल्लाह उन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम के तमाम उलमाए किराम और तमाम के तमाम तलबाए किराम को आखिर कौन से पैगाम दिए हैं। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जिससे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इमाम गज़ाली का पैगाम उलमा और तलबा के नाम। आज इंशाअल्लाह इन्हीं सब बातों के बारे में जानेंगे कि आखिर इमाम गज़ाली जो कि 5वीं सदी के एक अजीम मुजद्दिद, तसव्वुफ़ में के इमाम और साथ ही साथ वो फ़लसफ़ी होने के बावजूद ख़ुद उन्होंने फ़लसफ़ा की मुखालफत की और उन्होंने इल्म तसव्वुफ़ में इतना अजीम काम अंजाम दिया कि रहती दुनिया तक उनके उस काम को याद रखा जाएगा। हज़रात मोहतरम, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने ये पैगाम दिया कि नसीहत करना और नसीहत चाहना दोनों आसान है, लेकिन नसीहत कबूल करना, उस पर अमल करना बड़ा मुश्किल है, बिलखुसूस ऐसे शख्स के लिए जो आलिम या तालिबे इल्म हो और अपने लिए फजीलत व बरतरी की तलाश में मशगूल हो। चूँकि वो समझता है कि सिर्फ इल्म ही उसके लिए नजात का ज़रिया बन जाएगा, इसलिए वो अमल से भी यानी वो इंसान अमल से बेनियाज है, हालांकि उसे इल्म की बनिस्बत अमल की ज़्यादा ज़रूरत है। यही वजह है कि अमल पर ज़्यादा ज़ोर दिया गया। हदीस शरीफ में वारिद है, अशद्दुन्नास अज़ाब यौमल क़ियामत आलिमुन इला आखिरिल हदीस। क़यामत के दिन तमाम लोगों में सबसे ज़्यादा अज़ाब में सबसे ज़्यादा अज़ाब उस आलिम को दिया जाएगा जिसने अपने इल्म से कोई फ़ायदा नहीं उठाया। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको इल्म तो दिया लेकिन इल्म से उसने लोगों को लिए यानी उसने इल्म से फ़ायदा नहीं उठाया, जिसका मतलब है कि उसने इल्म पर अमल नहीं किया, उसने इल्म को लोगों तक पहुँचाया नहीं, उसने इल्म की तरवीज व इशाअत नहीं की, उसने इल्म हासिल करने के बाद इल्म के ज़रिए दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम नहीं दिया। ये तमाम काम अगर उसने नहीं किए तो क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अज़ाब उसी आलिम को दिया जाएगा। हज़रात मोहतरम, अगर तुम आखिरत की सादत चाहते हो और ये नहीं चाहते कि क़यामत के दिन तुम्हारा इल्म तुम्हारे ख़िलाफ़ हो जाए तो इन 4 चीज़ों से परहेज़ करो। ये इमाम गज़ाली का पैगाम है। इमाम गज़ाली ने फरमाया, पहली चीज़ मुनाज़रा और मुबाहिसा से बचो, क्योंकि इसमें मेहनत व मशक्क़त और क़ुव्वत सर्फ करने के सिवा कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि इसमें नुकसान ही नुकसान है, यानी उसका गुनाह उसके नफ़ा से ज़्यादा है। इसलिए कि मुनाज़रा बुरे अखलाक का सरचश्मा है। मसलन उससे रिया, हसद और फ़ख्र व गुरूर जैसी बुरी सिफ़ात पैदा होती है। अलबत्ता अगर तुम्हें किसी मसले में दुश्वारी पेश आ रही हो और उसका हल चाहते हो, नेज़ बहस व मुबाहिसा का मकसद ये हो कि हक़ वाज़ेह हो जाए और सही मसला समझ में आ जाए, तो इस नियत से मुबाहिसा और मुनाजरा दुरुस्त है। लेकिन इस नियत की दुरुस्तगी की ये 2 अलामतें हैं। पहला ये कि हक़ को बिला झिझक कबूल कर ले, चाहे हक़ उसकी अपनी ज़बान से ज़ाहिर हो या मुखालिफ की ज़बान से। दूसरी ये कि बेहतर इस बात को समझे कि मुबाहिसा अवाम के सामने होने के बजाय तन्हाई में हो। हज़रात मोहतरम, इसी तरह अपने नफ्स को नसीहत करने से पहले दूसरों को वाज़
اور نصیحت کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہی گئی ہیں، اے فرزند مریم پہلے اپنے نفس کو نصیحت کرو، اگر اس نے نصیحت قبول کر لی تو لوگوں کو واعظ کہو، ورنہ مجھ سے حیا کرو۔ حضرات محترم، اسی طرح امام غزالی نے مزید فرمایا کہ اگر تم اپنے رشتے داروں میں واعظ و نصیحت کی ضرورت محسوس کرتے ہو تو ان دو چیزوں سے بچو، ایک یہ کہ عبارت آرائی اور بناوٹی گفتگو سے پرہیز کرو، کیونکہ اللہ رب العزت تکلف کرنے والوں کو دشمن سمجھتا ہے، اور گفتگو میں تکلف اور باطن کی خرابی اور غفلت کی دلیل ہے۔ اس لیے کہ تذکیر یعنی نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی مصیبت اور جہنم کی آگ کا ایسا خوف دل میں پیدا کیا جائے جو انسان کو بے قرار اور بے چین کر دے۔ حضرات محترم، دوسرے یہ کہ دل سے یہ خیال نکال دو کہ تمہاری تقریر اور تمہارے ولولہ انگیز بیان کو سن کر لوگ واہ واہ اور آفرین اور تحسین کے نعرے لگائیں گے، اور محفل میں شور مچ جائے گا، اور آخر میں لوگ یہ کہیں گے کہ کیا تقریر تھی، کیا بیان تھا اور کیا واعظ تھا۔ حضرات محترم، کیونکہ اس قسم کا خیال اور یہ ساری باتیں غفلت اور ریاکاری کی دلیل ہے، بلکہ یہ عزم اور ارادہ رکھو کہ لوگوں کا رخ جو ہے وہ دنیا سے آخرت کی طرف، حرص سے زہد کی جانب اور غفلت سے بیداری کی طرف مائل ہو جائے، اور جب وہ محفل سے باہر نکلے تو ان کے دل کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جائے، یا یہ کہ اگر وہ کسی حکم خداوندی کی پیروی سے بظاہر برگزشتہ ہو گئے تھے تو اب اس کی طرف راغب اور مائل ہو جائے، اور جس گناہ پر نڈر اور دلیر ہو چکے تھے اب اس سے باز رہے۔ واعظ و نصیحت اور تذکیر کا اصل کرشمہ اور اصل جادو بیانی یہی ہے، ورنہ اگر یہ مقصد نہ ہو تو مقرر اور واعظ اور سننے والوں پر عذاب ہوگا۔ حضرات محترم، اسی طرح آپ نے مزید تیسری نصیحت جو کی وہ یہ کی کہ تم کسی بادشاہ، جاہ و منصب، عظمت و شوکت اور رعب و دبدبہ والے کے دربار میں اسلام کے خاطر جانے سے بچو، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے ہرگز میل جول اور ربط و ضبط نہ پیدا کرو، کیونکہ ان لوگوں کے دربار کا فتنہ اور اس کی آزمائش بہت بڑی ہے۔ اگر کوئی شخص ان کی ملاقات کی آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے تو اس کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کی تعریف و توصیف میں اختصار سے کام لے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے غضبناک ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی فاسق کی تعریف کرے۔ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے ظالم کی لمبی عمر کے لیے دعا کی تو بے شک اس نے اللہ کی نافرمانی کرنا پسند کر لیا۔ حضرات محترم، اسی طرح مزید امام غزالی نے چوتھی جو نصیحت کی وہ یہ کہ بادشاہ سے کسی قسم کا وظیفہ قبول مت کرو، خواہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ مال کی آرزو اور اس کی چاہت کی وجہ سے ظلم کی موافقت اور رعایت اور دین میں خرابی لازم آتی ہے، اور یہ تمام چیزیں ہلاکت کے اسباب ہے۔ حضرات محترم، یہ چار باتیں وہ ہیں جن سے پرہیز کرنا چاہیے اور جن سے کوئی تعلق نہ رکھنا چاہیے۔ باقی رہے وہ چار اصول جن کا بجا لانا ضروری ہے، تو وہ یہ ہے: پہلا یہ کہ تمہارے اور مخلوق کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو خوش اسلوبی سے انجام دو، کیونکہ کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تمام انسانوں کے لیے وہی چیز نہ پسند کر لے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دوسرا یہ کہ تمہارے اور خدا کے درمیان جو معاملہ ہے اس کو اس طرح ادا کرو جس طرح تمہارا غلام اور تمہارے حق میں ادا کرتا ہے تو تم اس کو پسند کر لیتے ہو۔ تیسرا یہ کہ جب تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو ایسے علم مشغول رہو جس میں تم اس وقت تک مشغول ہوتے جبکہ معلوم ہو جاتا کہ ایک ہفتے کے اندر تمہاری وفات ہو جائے گی۔ ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں تم کو جس علم سے دلچسپی ہوگی، ورنہ شاعری ہو، یعنی تم سب سے پہلی بات تو پھر ایسے ہی علم میں تم مشغول رہو گے جس علم سے دلچسپی ہوگی، وہ نہ تو شاعری ہوگی، نہ علم بیان، نہ اصول، نہ مناظرہ، نہ فلسفہ و کلام۔ جس شخص کو یہ علم ہو جائے کہ اگلے ہفتے وہ مر جائے گا، اللہ کی توفیق اس کے شامل حال ہوگی، تو مراقب ہونے اور اپنے اعمال و کردار کا جائزہ لینے کے علاوہ کسی چیز میں بھی اس کو دلچسپی نہیں لے گا وہ۔
حضرات محترم اسی طرح یہاں تک وہ دنیاوی تعلقات اور گندگیوں سے وہ پاک ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کر لے گا، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کو اپنی محبت سے سرشار اور ایسے اوصاف و خصائل سے آراستہ کرے گا جو اس کے نزدیک پسندیدہ ہیں۔ حضرات محترم اگر کسی کو اطلاع ہو جائے، کسی کو معلوم ہو جائے کہ بادشاہ اسلام اس ہفتہ تمہارے پاس ملاقات کے لیے آئے گا، تو وہ شخص تمام کاروبار اور تمام کام کو چھوڑ کر بادشاہ کے استقبال اور خیر مقدم کے لیے جس قدر اسباب اور لوازم کی ضرورت ہوگی اس میں لگ جائے گا، ساتھ ہی ساتھ جسمانی صفائی اور گھر کی صفائی کی طرف توجہ دے گا، صاف ستھرے کپڑے فراہم کرے گا اور بادشاہ کے اجلاس کو آراستہ اور پیراستہ کرے گا۔ اور یہاں صورتحال یہ ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، یعنی اللہ تمہاری صورتوں تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ احوال دل کا علم اور ہلاک کرنے والی اور نجات دینے والی چیزوں کی جانکاری اور ہماری کتابیں یعنی احیاء العلوم جو کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم کتاب ہے، احیاء العلوم کیمیاء سعادت یا پھر جواہر القرآن کے ذریعے فراہم کی، یعنی کوئی بھی ان کتابوں کو پڑھ کر ان کے مطابق عمل کر سکتا ہے۔ یہی علم تمہارے لیے اہم اور فرض عین ہے۔ رہے دوسرے علوم تو ان کا مقصود یا تو بڑائی کا اظہار کرنا ہے جیسے مناظرہ مباحثہ وغیرہ، یا ان میں مشغول ہونا، وقت کا ضائع کرنا جیسے کہ شاعری، فصاحت، بلاغت وغیرہ۔ چوتھا اصول یہ کہ دنیا سے اس قدر مال حاصل کر لو کہ اگر تم آسانی سے دوسری دنیا میں جاؤ تو تمہارے لیے باعث نجات ہو۔ اسی قدر کفایتی رزق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے لیے پسند فرمایا۔ اے اللہ، آپ نے فرمایا اے اللہ محمد کے گھر والوں کی روزی بقدر ضرورت بنا، یعنی ان کو اتنی ہی روزی دینا جتنا ان کے لیے ضرورت ہو، اس سے زیادہ ان کو بہت بڑا ارب پتی نہ بنا دینا۔ حضرات محترم اسی طرح ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ جس شخص نے اپنی کفایت سے بڑھ کر دنیا حاصل کی تو اس نے مردار حاصل کیا اور اس کا اسے احساس نہیں ہوتا۔ حضرات محترم یہ تمام کے تمام باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے علماء اور طالب علم کے لیے بیان فرمایا اور علماء اور طالب علم کو یہ پیغام دیا کہ تم اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہونا چاہتے ہو تو ان اصولوں کے تحت اپنی زندگی گزارو۔ حضرات محترم ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب اور رشتہ داروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔